میں جس خزاں کو رو رہا ہوں، میں جس آگ سے سلگ رہا ہوں، میں جس دشت میں تنہا کھڑا ہوا ہوں، میں جس تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے جھلس رہا ہوں، وہ دنیا کی شکست نہیں ہے۔ ہم پہ ہمیشہ وار ہوئے، دین پر بھی دنیا پر بھی، دین پر بھی دنیا پر بھی، ہر وار دین پر بھی دنیا پر ہر 200 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا دین ہمیشہ سلامت رہا۔ ہماری دنیا اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی، پھر اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی۔ کربلائیں بھی آئیں اور بہاریں بھی آئیں، کربلاؤں نے بھی ڈیرے ڈالے اور بہاروں نے بھی باد نسیم سے چمن کو مہکایا، لیکن آج جو خزاں آئی ہے، آج جو آگ سلگ رہی ہے، آج جو ایک خاموش آگ ہے، اندیکھی آگ ہے، اندیکھی تپش ہے، وہ میرے بھائیوں دین کی شکست ہے۔ ہم دین میں شکست کھائے۔ میری اپنی نسل نماز چھوڑ گئی، ماں زینب کے بیٹے، فاطمہ نام کے بیٹے، سلمہ کے بیٹے، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے، مسلمان ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والے، آج وہ دین میں شکست کھا گئے۔ وار تو شروع سے ہو رہا تھا، بیماری پیدائش سے وار کرنا شروع کر دیتی ہے، اندر میں دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے تو اس کا وار وہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب دفاعی نظام ٹوٹتا ہے تو پھر خالی نزلہ زکام ہی موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ 1000 برس اس امت نے دین پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا، پھر توبہ کہہ اگلی نسل ہم سے خیانت ہوئی، ہم نے اپنی نسل کو دین نہ سمجھایا، ہم نے اپنی نسل کو ایم اے اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری اور کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی اور باٹنی اور ڈاکٹریٹ اور انجینئر اور تاجر اور یہ کچھ سکھایا، اور اس کے پیچھے ان کو پاگلوں کی طرح دوڑایا۔ میں 7 برس کی عمر میں تھا، میرے باپ نے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری عزت ہوگی، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری شہرت ہوگی۔ میرے بھائیوں ہم نے اپنی نسل پہ ظلم کیا، ان کو دین سے بہبہرا کر دیا، دین سے ناآشنا کر دیا، تو بنیاد کھوکھلی ہو گئی، تنا کھوکھلا ہو گیا، ہوا کا جھونکا آیا، تنے کو اٹھا کے وہ پھینکا، اب سارے تنے ہوا کو گالیاں دے رہے۔ ہوا نے ہمارا تنا اکھاڑا، آندھی نے ہمارا باغ اجاڑا، آندھی نے نہیں اجاڑا، آندھیاں تو کب سے چل رہی ہیں، تو اپنے چمن سے خود غافل ہوا، تو نے نہ پانی دیا، نہ کھاد دی، نہ گوڈی کی، نہ نگہبانی کی، نہ آڑ لگائی، نہ باڑ لگائی۔ پاگل ہوائیں تو کب سے مست ہو کے چل رہی ہیں، انہوں نے کب اپنی چال کو بدلا ہے؟ جب مالی زندہ اور بیدار تھا تو آنے والی ہوائیں وہ راہیں بدل جاتی تھیں، حملہ آور ہوتی تھیں، ایک آدھ شاخ ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی، 2 ٹوٹ گئیں، 10 ٹوٹ گئیں، 50 ٹوٹ گئیں، پر تنے سلامت رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم بہت بڑی بازی ہار گئے، ہم دین ہار گئے۔ 95% فیصلہ بادی بے نمازی ہو گئے، 100% فیصلہ بادی ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، 100% گانے کے رسیا ہو گئے، 100% کرکٹ کا بخار چڑھ گیا، ساری قوم افسوس کر رہی ہم ہار گئے۔ اور تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھ نہ ہوا، تمہیں کسی بے پرد بیٹی کو دیکھ کر تو غم نہ ہوا، یہ بینک کی کھڑی ہوئی سود کی دعوت دینے والی عمارتوں کو دیکھ کر تو تمہاری حیا نہ نگلی، کسی کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے تمہارا دل نہ دکھا، نوجوانوں کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا، انعامی بونڈ کے جوئے کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا۔ کس بات پہ دکھ رہے؟ کرکٹ ہار گئے۔ میں چند دن پہلے بہت رویا کہ آنے والا مؤرخ جب قلم اٹھائے گا اس قوم کی تاریخ کو لکھنے کے لیے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا وجود کڑوا ہو جائے گا، اس کا قلم بھی تلوار بن کے وہ کاغذ پر نقش بنائے گا، کس کڑواہٹ سے ہماری تاریخ لکھی جائے گی۔ جب اسپین ڈوب رہا تھا تو بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کرواتے تھے،
گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں، اونٹوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، پہلوانی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ہائے ترکستان میں آگ لگ رہی تھی، چنگیز خون کی ہولی کھیل رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، اور بغداد کے شہزادے کبوتر اڑا رہے تھے، پہلوان لڑا رہے تھے، اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھی، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی، اور قیامت صغریٰ سر پہ آ چکی تھی، اور وہ اسی میں مست تھے۔ اس زمانے کی کرکٹ کے جیتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے۔ آئے ہائے میں کہاں سے آنسو لاؤں، میں کہاں سے فریادیں لاؤں، جو امت جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکست پر افسردہ ہو، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھ کر ان کی ہائے نہ نکلتی ہو، ان کا غم نہ ہو، ان کے آنسو نہ ٹپکے، ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ مسجد خالی ہے، باہر گپے مار رہے ہیں، مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اولاد ناچ رہی ہے، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ ہائے میرا پتر میں دو چار مٹھ مروڑے بھر دیندا، اور بیٹے کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، باپ تھکا ہوا ہے، انتظار میں ہے کوئی میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا۔ اس بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا، جھولوں پہ جھولے جھلائے، بینگوں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ بچہ بن کے اس کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ بچہ بن کے پھرا، پاگلوں کی طرح پھرا۔ ہائے آج میرے بدن کا درد ہے، یہ ایک دفعہ بھی تو مجھے ہاتھ لگا کے نہیں پوچھ لیتا، ابا کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس پر کیوں نہ روئے، اس پر کیوں نہ روئے، بازار بھرے ہوئے ہیں بے پردہ عورتوں سے، اس پہ کیوں نہ ہائے کی، اس پہ کیوں نہ روئے۔ 8 بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے، میٹر کی جگہ گز رکھے ہوئے، ان کو میٹر بنائے ہوئے، کچے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے، اور جھوٹی مہریں لگائی جا رہی ہیں، سود کے معاہدے روز ہو رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پہ ہوتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سوچو تو صحیح، آنے والا مورخ تمہیں کیسے لکھے گا؟ اپنی آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو، آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو۔ ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر کھل رہا ہوگا، سیاہی نہیں آ رہی ہوگی، خون سے لکھی جائے گی یہ تاریخ کہ ایسی ظالم نسل تھی، ایسی بدبخت نسل تھی، ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل تھی، امت خون میں ڈوب چکی تھی اور وہ کرکٹ میں گم ہیں۔ ہائے ہائے پاکستان، ہائے ہائے کہاں سے میں الفاظ لے کر آؤں؟ ہوتا کتنے مکین لا مکاں ہو گئے، کتنے مکین لا مکاں ہو گئے، اجل نے کیسے کیسے وار کیے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ مرنے والوں کو کرکٹ سوچتی ہے، مرنے والوں کو موسیقی سوچتی، جس کے گھر میں آہو بکا ہو، اس کے لیے فتح و شکست کیا معنی دارت، 6 معنی دارت۔ میرے بھائیوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، عمر رفتہ تو لوٹ کے نہیں آتی، پر دین تو لوٹ کے آ سکتا ہے۔ میرے اپنے قریب گاؤں کا ایک واقعہ ہے، وہاں ایک زمیندار مر گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر کالے بچھو سے بھر گئی،
उसे बंद करके दूसरी कब्र खोदी गई। लहद बनाई गई तो वहाँ पर भी काले बिच्छुओं से कब्र भर गई। 3 कब्रों बनी तो तीनों कब्रों का यही हाल हुआ। ये ज़मीन के बिच्छू नहीं है बल्कि ये उसके बदआमालियों के बिच्छू है। ये अल्लाह ताला कभी कभी पर्दा उठाकर दिखलाता है। इसी तरह हम सबसे अल्लाह ताला कहता है कि ज़रा संभल के चल। सबसे बड़ा मोहसिन दुनिया का इस वक्त कौन है जो इनको दोज़ख से बचा ले? वो मोहसिन नहीं कि रोटी पर लड़ा दे, कपड़ों पर लड़ा दे। मोहसिन वो है जो दुनिया वालों को दोज़ख से बचा ले। तबलीग दुनिया को जहन्नम से बचाने का मेहनत का नाम है। ये हमारे नाम लिखवाने से लाजिम नहीं। ख़त्म नबूवत का अकीदा दिल में पकड़ा तो साथ ही तबलीग ज़िम्मे हो गई। अगर हमारे ज़िम्मे नहीं, मुसलमान के ज़िम्मे नहीं, तो फिर आप बता दो किसके ज़िम्मे है? मैं मियानी शरीफ कब्रस्तान गया। एक साथी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए एक कब्र ने मुझे रोक लिया, ऐसी शकिस्ता और ऐसे बुरे हाल में कि मैंने कहा शायद इसको सब ने ही बुला दिया, कोई यहाँ आता ही नहीं। हालांकि मेरा उससे क्या वास्ता, लेकिन ईमानी रिश्ता है जो हर मुसलमान का एक दूसरे से है। तो मेरे कदम रुक गए और कब्र को देखने लगा कि या अल्लाह, इस तरह भी इंसान मिट जाते हैं। फिर मैंने करीब होकर उसके कुतबे को पढ़ा तो लिखा हुआ था रुस्तम हिंद। मेरे आंसू निकल पड़े कि रुस्तम हिंद की कब्र है। तारीख पैदाइश सन 1844 और सन 1908 वफ़ात लिखी हुई थी। मुझे अपने साथी की फातिहा भूल गई और मैंने उनकी कब्र पर फातिहा शुरू कर दी और इसी कब्र पर कोई आता ही नहीं होगा। ये बेचारा किस हाल में पड़ा हुआ होगा। आज की दुनिया और आज की इंसानियत कितनी दुखी इंसानियत है, क्योंकि अल्लाह ताला के बेवफा हो गए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अरे मिट जाने वाली भी कोई सल्तनत होती है, डूब जाने वाला भी कोई उरूज होता है। जिस ज़िंदगी को मौत खा जाए वो भी कोई ज़िंदगी है। जिस जवानी को बुढ़ापा खा ले वो भी कोई जवानी है। जिन खुशियों का गम निकल जाए वो भी कोई खुशियाँ है। जिस माल पर फ़क्र का डर हो वो भी कोई माल है। जिस सेहत के पीछे बीमारियाँ हो वो भी कोई सेहत है। जिस मोहब्बत के पीछे नफ़रतें हो वो भी कोई मोहब्बत है। और जिन घरों में उजड़ जाना हो, जहाँ मकड़ियों के जाले तन जाते हो, बड़े बड़े महल ज़रा जाकर देखो तो सही, आज वहाँ मकड़ियों के जाले है। मेंढकों का घर है, चूहों का घर है, मकड़ियों का राज है। और ये इस पर राज करने वालों को आज कीड़े खा गए और उन कीड़ों को अगले कीड़े खा गए और वो कीड़े भी मर गए होंगे और उनकी कब्रें उखेड़ दी गई होंगी। दुनिया का फातेह आज़म चंगेज़ खान की आज कब्र का पता नहीं। दुनिया हमारी मेहनत का मैदान नहीं, हम तो अल्लाह का गीत गाते हैं। ये था ना गोदू पहलवान मरहूम, वो रावण आया, मैं रावण में पढ़ता था। ये वो शख्स था जिसने सारे आलम को चैलेंज किया था और उसे कोई गिरा न सका। तो मैंने जब उसे देखा तो न वो खड़ा हो सकता था न बैठ सकता था। उसे सहारे से उठाया गया, सहारे से बिठाया गया। तो ये कायनात ने अखाड़े में लाकर ऐलान किया, जिसे कोई न हरा सका उसे वक्त के पहिए ने हरा दिया। उसे वक्त के बेरहम पहिए ने, रात व दिन की गर्दिश ने ऐसा चित किया कि उठने के काबिल न रहा। यहाँ मौत का नाच जारी है। यहाँ हर कदम पर जिंदगी हार रही है और लगातार हार खा रही है। हर कदम पर मौत जीत रही है। जब मौत पंजे गाड़ती है तो वो सिकंदर था या चंगेज़ था, वहाँ दारा था या हलाकू था, तैमूर था, जुल्करनैन था या दानियाल था, सब इसके हाथों शिकस्त खाए और खाक हो गए। मुस्तफ़ा ज़ैदी एक डिप्टी कमिश्नर मर गया था तो उसका पोस्टमार्टम किया। मैं उस वक्त लाहौर में था, उस वक्त की बात है। तो अखबार वालों ने लिखा था, वो मुस्तफ़ा ज़ैदी जो जहाँ से गुज़रता था खुशबुओं के हाले साथ लेकर गुज़रता था। आज जब उसकी कब्र को खोला गया तो सारे कब्रिस्तान में उसके जिस्म की बदबू से खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जिस इंसान का आज़म ऐसा होने वाला है, कुछ तो सोचना चाहिए ना। हमारे दिन रात क्या मसाइल है। मौलाना तारिक जमील साहब के वालिद का रोना। मेरे वालिद साहब कभी कभी रोया करते थे। हमने उनसे जाना किस काम आया। एक बेटी फैसलाबाद है, एक लाहौर है, तू हर वक्त तबलीग में रहता है, चौथा डॉक्टरी में कभी कहीं रहता है। हम दोनों अकेले रह गए हैं। मुझे भी कभी कभी रोना आ जाता था। मैं उनसे कहता, अब्बा जान बस चंद दिनों की बात है, फिर अल्लाह ऐसा इकट्ठा करेगा कि जिसके बाद कोई जुदाई नहीं होगी। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमारे साथी ने उनको ख्वाब में देखा कि जन्नत में गुंबद नुमा बारादरी है, इस पे वो बैठे हुए हैं।
انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ اچانک انتقال فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو بہشت کے تختوں پر ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، عنقریب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اکٹھا ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا تو دنیا کے کاروبار میں جدا کر دیتی ہے، اور اگر دین کے لیے جدائی ہو گئی کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دے گا۔